السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال کیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہیں۔ دیش کی یہ خبر میں پہلے سناؤں گا آپ لوگوں کو، کیونکہ ہم وطن عزیز سے بہت پیار کرتے ہیں، یہ ہماری جان ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ بہرحال اچھی خبر تو یہ ہے کہ ہندوستان اور یہ ہمارے پڑوس جو افیم کا کاروبار کرتے ہیں، افیم کھا کر بچے پیدا کرتے ہیں، ایسی نسلیں نکالتے ہیں جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہے، آتنکواد کو پالتی ہے اور آتنکواد کو پناہ دیتی ہے۔ بہرحال ان سے سیزفائر تو ہو گیا، جبکہ جو پلگام میں جو حرکت کی تھی وہ لوگ نے کشمیر میں، اور جس طریقے سے ہماری فوج، ہماری آرمی گھس کے جو ماری ان کو، سندور مشن کے نام سے جو ان کے 9 اڈوں کو تہس نہس کر دیا، جس میں مسعود اظہر کے خاندان کا صفایا ہو گیا اور روتے اور چلاتے رہا۔ اب لیکن نئے باتیں کر رہے ہیں، لیکن اچھی خاصی ہماری ملٹری جیت کی طرف جا رہی تھی۔ پاکستان کو اور 2 دن چلتا تو کیا کر دیتی، اللہ بہتر جانے، لیکن جو کرتا ہے اللہ بہتری کے لیے کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہم کو بہت افسوس ہوا یہ بات کا کہ تیسرا ملک ہمارے ہندوستان کا اعلان کرتا ہے سیزفائر کا۔ یہ بڑی عبرتناک بات ہے ہمارے لیے، بڑی شرم کی بات ہے یہ ہمارے لیے، جبکہ 1971 میں دیکھیے آپ، جس وقت ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہوئی تھی، تو ایسے ہی امریکہ نے مداخلت کرتے ہوئے ہندوستان کو جنگ روکنے کے لیے، سیزفائر کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس ٹائم کے وزیر اعظم اندرا گاندھی تھی، جو انہوں نے وہیں وائٹ ہاؤس میں ٹھہر کر بولا ان کے سامنے کہ تمہارے دیش کا، تم دیکھو ہمارے دیش کا کچھ بھی فیصلہ کرنا ہمارا اختیار ہے، تم کو ہمارے پاس عمل دخل بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم پاکستان کو مدد کریں گے، پاکستان کو یہ دیں گے، پاکستان کو وہ دیں گے، تم جو دینا ہے دے لو، ہمارے کو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم جنگ روکنے والے نہیں ہیں۔ یہ تھی اندرا گاندھی، اور انہوں تو جو ہے سو نہرو بننے والے تھے ہمارے مودی صاحب۔ خط دے کے بولتے رہے نام بڑے درشن چھوٹے، اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بڑے باتیں انہوں کچھ بھی کر لو، یہ جملے بازی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب ہم یہ دیش واسی یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جس 26 ہمارے بھارتیوں کو جو ان آتنکوادیوں نے جو جان لی، ان کو پکڑا گیا یا ان کو ختم کیا گیا، یا پاکستان سے ان کی بات چیت میں یہ چیز سامنے لائی گئی، یا حافظ سعید کو دینے کا ذکر کیا گیا، یا مسعود اظہر کو پکڑ کے دینے کا ذکر کیا گیا، یہ چیزیں سارے سامنے آنا چاہیے۔ یہ لوگوں کی یہ بات چیت اگرچہ ہو رہی ہے تو کئی کی بات چیت ہو رہی ہے، دیش واسیوں کو یہ بتانا چاہیے، انہوں بتا رہے ہیں ضرور، لیکن کیا بتا رہے ہیں؟ صرف پھیکم پھیاکی، صرف بکواس، صرف جملے بازی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں کچھ بھی دینے کے لیے، بتانے کے لیے، جھوٹ کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ تو میری عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ہمارے آرمی کے جوان، ہمارے ملٹری کے جوان اتنی بہترین وے میں تھے، ایسی جگہ پکڑ چکے تھے جو ہماری بہت بڑی کامیابی ہم کو ہاتھ لگ رہی تھی۔ ہم پاکستان کے تمام جتنے آتنکی ٹھکانے ہیں ان سب میں تقریباً 19 میں سے تو ہم نے 9 کو تہس نہس کر دیا، اور باقی کے جو 11 تھے وہ بھی ہو جاتے تھے، لیکن یہ سیزفائر کیوں کیا گیا؟ امریکہ کے کہنے سے،
اور انہیں کون ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے والا؟ تم دیش کے پردھان منتری ہے یا کیا ہے؟ اگر تمہاری امریکہ کی کیا تمہاری کھچڑی ہے؟ یہ دیش واسی سوال کر رہے ہیں. یہ صرف میں نہیں بلکہ سارے دیش واسی یہ سوال پوچھ رہے ہیں. جبکہ ہم جیت کے بالکل قریب تھے. پاکستان گھٹنوں کے بل آ چکا تھا. پاکستان مدد مانگ رہا تھا، سیز فائر کے دوہار لگا رہا تھا. لیکن رات تم اس چیز کو کیسے مان لیا اور کیوں مانا؟ جبکہ ان آتنکیوں کا ابھی صفایا نہیں ہوا، نہ وہ 26 ہمارے جو جانے گئے ہندوستان کی، نہ ان کے ساتھ انصاف ہوا. پھر یہ تم سیز فائر کیوں کیا؟ وہ لوگ کتنا ابھی مذاق بنے ہوئے ہے، تم کتنا مذاق بنے ہوئے. اور دوسری چیز، ہر دیش واسی ایک ہی سوال کر رہا، ہماری ملٹری اتنی طاقتور ہے، 2 دن میں پاکستان کی اوقات پاکستان کو دکھا دیتے تھے. انہوں رونے چلانے پہ بچنے اور مدد کے لیے دوہار لگا رہے تھے. کٹورا تو ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا، اب گلے میں آنا باقی تھا. تو پھر یہ کئی کے لیے کیا ضرورت پڑی ہے اسخر، جو ڈونلڈ ٹرمپ بولنے کے بعد جو تم نے رات بات کر کے اس سے سیز فائر کر دیا تم نے. جبکہ اس سیز فائر کا اعلان کون کر رہے ہیں؟ یہ چندی چور کر رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے. ارے یہ ہوتا کون ہے؟ یہ اس کے دیش کا، اس کو دیکھنے دو. وہی سیز فائر ویسے فلسطین کے لیے کیوں نہیں کرایا اس نے؟ جب رحم کیوں نہیں آیا اس کو؟ جب فلسطین کی جب معصوم جانے جا رہی تھی، شہید ہو رہے تھے، اسرائیل جب تباہی مچائے ہوا تھا، تو یہ امریکہ بیچ بچاؤ کرتے ہوئے اس کو کیوں نہیں روکا؟ یہ بات سوچنے کی میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں. انہوں بھلا لاکھ چھپائے، لاکھ جھوٹ بولے، لیکن حقیقت تو سامنے آ ہی جاتی ہے. آج نہیں تو کل وہ پتہ چل جائے گا. اب انہیں تو لاکھ جملہ بازی کرتے رہیں گے، لیکن یہ جملہ بازی اب دیش واسی جانتے ہیں اچھی طرح کہ انہوں کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، وجہ کیا ہے کہنے کی، ان کی بات میں کتنی سچائی ہے. یہ ساری چیزوں کا اندازہ دیش واسیوں کو اچھی طرح ہو جاتا ہے، کیونکہ دیش واسی کو اب بے خوف نہیں بنا سکتے. بہرحال ہماری ملٹری نے بہت اچھا کام کیا، اور خاص کر صوفیہ قریشی جو ایک اسلام کی شہزادی ہے ماشاءاللہ، اس نے جو کام کیا، جو گھس کے جو پاکستان کو اپنی اوقات دکھائی، وہ ایک قابل ذکر بات ہے. اب انہوں کچھ بھی میمز بنا دے، اس سے فرق کچھ بھی نہیں پڑتا. جو کرنا تھا اس نے کر دی، الحمدللہ رب العالمین. یہ ہے ہندوستان کی بیٹی، یہ ہے اسلام کی شہزادی، جس کا نام ہے صوفیہ قریشی. اس سے اور بڑی فتح ہمارے مسلمانوں کو ہو یا دیش واسیوں کو ہو، ہندوستان کی عوام کو اور کیا چاہیے. اب لیکن جو ہمارے پردھان منتری نے جو دوغلا پن دکھایا، جس طریقے سے امریکہ بیچ میں آ کر یہ کام کیا، امریکہ کون ہو سکتا ہے؟ آج سارے دیش واسی یہ سوال پوچھ رہے ہیں، اور اس کا ہٹ جانا جو ہے سب بہار الیکشن میں ان کو دیکھنا پڑے گا صحیح معنوں میں. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.